کلپ نمبر 530۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 56 سے لے کر 58 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ ترجمہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ انی توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، یعنی تم اگرچہ ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لو لیکن مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ مجھے اللہ عز و جل پر توکل اور اسی کی حفاظت پر بھروسہ ہے۔ وہ میرا اور تمہارا دونوں کا مالک ہے۔ کوئی چیز مجھے پہنچ نہیں سکتی جب تک وہ اسے دور کر رہا ہے، اور نہ ہی کوئی مجھ پر قدرت حاصل کر سکتا ہے جب تک اللہ عز و جل کی طرف سے اسے قدرت حاصل نہ ہو۔ پھر اس بات کی دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا وہ مالک اور اس پر قادر نہ ہو، تو اللہ عز و جل جیسے چاہتا ہے اس میں تصرف فرماتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ان ربی علی کل شیء حفیظ۔ ترجمہ، پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں اس کی تبلیغ کر چکا ہوں جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرو، یعنی جس دین کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اگر تم اس پر ایمان لانے سے اعراض کرو تو جس دین کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا میں تمہیں اس کی تبلیغ کر چکا ہوں، اور اس میں مجھ سے کوئی کبھی واقع نہیں ہوئی، البتہ اسے قبول نہ کرنے کی بنا پر تم سے خطا سرزد ہوئی ہے۔ اگر تم نے ایمان لانے سے اعراض کیا اور جو احکام میں تمہاری طرف لایا ہوں انہیں قبول نہ کیا تو اللہ عز و جل تمہیں ہلاک کر دے گا، اور تمہاری بجائے ایک دوسری قوم کو تمہارے شہروں اور اموال کا مالک بنا دے گا جو کہ اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہوں گے اور اسی کی عبادت کریں گے، اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے کیونکہ وہ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکے، لہٰذا تمہاری روح گردانی کا جو نقصان ہے وہ تمہیں کو پہنچے گا۔ بے شک میرا رب عز و جل ہر شے پر نگہبان ہے، وہی تمہارے شر سے میری حفاظت فرمائے گا، اور تم میں سے کسی کا قول یا فعل اس سے چھپا ہوا نہیں، اور نہ ہی وہ تمہاری پکڑ سے غافل ہے۔ آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت تک سارے شرعی احکام اپنی حیات شریف میں پہنچا دیتے ہیں، کوئی بات چھپا نہیں رکھتے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی قوم دین کی خدمت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے برباد کر کے دوسری قوم اس کی جگہ مقرر فرما دیتا ہے۔ جیسے ابو جہل وغیرہ نے سرکشی کی تو انہیں ہلاک فرما کر مدینہ طیبہ کے انصار سے دین کی خدمت لے لی۔ ہم اس خدائے قادر و قیوم کے حاجت مند ہیں اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ ترجمہ، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ ہود اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آ گیا، جب حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے نصیحت حاصل نہ کی تو
تو قادر و قدیر اور سچے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے عذاب کا حکم نافذ ہو گیا۔ جب ان کی ہلاکت اور ان پر عذاب کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو، جن کی تعداد 4000 تھی، اپنی رحمت کے ساتھ عذاب سے بچا لیا، اور قوم عاد کو ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ مسلمانوں پر رحمت اس طرح ہے کہ جب عذاب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس سے محفوظ رکھا، اور ارشاد فرمایا کہ جیسے مسلمانوں کو دنیا کے عذاب سے بچایا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کے سخت عذاب سے بھی نجات دے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان اور نیک اعمال نجات کا ذریعہ اور سبب ہیں، لیکن در حقیقت نجات صرف اللہ عز و جل کی رحمت سے ملتی ہے۔